حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحری قوت کے قیام کا فیصلہ اسلامی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مقاصد پوشیدہ تھے۔ اس فیصلے کی بدولت اسلامی سلطنت کو رومی بحریہ جیسے طاقتور دشمنوں کے مقابلے میں دفاع اور حملے کی استعداد حاصل ہوئی اور اسلامی سلطنت کے اثر و رسوخ میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بحری قوت کا پس منظر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسلامی سلطنت کے آغاز میں مسلمان زیادہ تر زمینی راستوں کے ذریعے فتوحات حاصل کرتے تھے اور بحری راستوں کا تجربہ نہیں رکھتے تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اسلامی سلطنت کی حدود وسیع ہو چکی تھی اور اس میں عراق، شام، فلسطین اور مصر کے علاقے شامل تھے۔ ان علاقوں کا جغرافیائی محل وقوع ایسا تھا کہ انہیں مختلف بحری راستوں کے ذریعے ایک دوسرے سے جوڑا جا سکتا تھا، لیکن رومی سلطنت کی مضبوط بحری قوت کی وجہ سے مسلمان ان بحری راستوں کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے اور رومی اکثر بحر روم کے ذریعے شام اور مصر کے قریب علاقوں میں حملے کرتے رہتے تھے۔ بحری قوت کے قیام کے لیے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر تھے، انہوں نے رومیوں کے مسلسل حملوں اور بحری راستوں پر قبضے کی ضرورت کے پیش نظر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحری قوت کے قیام کی اجازت مانگی۔ شروع میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کچھ تذبذب کا اظہار کیا کیونکہ عرب میں بحری جنگوں کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو سمندر کی خوفناکیوں سے محفوظ رکھنے کی وجہ سے کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تجربے اور حکمت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کیا کہ بحری قوت مسلمانوں کے لیے ناگزیر ہو چکی ہے۔ بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی اور بحری جہاز بنانے اور انہیں جنگ کے لیے تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح اسلامی بحری فوج کا باقاعدہ قیام عمل میں آیا۔ شام اور مصر میں اسلامی بحری بیڑے کا قیام عمل میں آیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری جہاز تیار کرنے کے لیے بہترین لکڑی اور دیگر ضروری ساز و سامان کا بندوبست کیا۔ عرب دنیا میں بحری جہاز سازی کا زیادہ تجربہ نہیں تھا، اس لیے رومیوں کے سابقہ تجربے سے بھی مدد لی گئی اور نئے انداز سے بحری جہاز تیار کیے گئے۔ ان جہازوں میں اسلامی فوج کو لے جانے کی سہولت فراہم کی گئی اور ان میں حملے اور دفاع کی صلاحیت بڑھانے کے لیے تلواروں، تیر کمان اور دیگر ہتھیاروں کا بندوبست کیا گیا۔ اسلامی بحری فوج کے قیام کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف بحری راستوں پر اسلامی فوج کو بھیجا تاکہ وہ رومی حملوں کا مقابلہ کر سکیں۔ انہوں نے بحری جنگوں میں فتح کے لیے کئی نئی حکمت عملیاں واضح کی، جن میں دشمن کے بحری بیڑے کو روکنا اور اپنی بحری فوج کو بہترین انداز سے ترتیب دینا شامل تھا۔ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی بڑی بحری جنگ معرکہ ذات السواری ہے جو 655 عیسوی 35 ہجری میں بحیرہ روم میں لڑی گئی۔ رومی سلطنت نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ ہو کر ایک بڑی فوجی مہم تیار کی۔ ان کے پاس پہلے سے ہی بحری جنگ کا تجربہ تھا اور انہوں نے اپنی تمام بحری طاقت کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کو شکست دینے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی قیادت کی اور اسلامی بحری فوج کو پوری تیاری کے ساتھ روانہ کیا۔ اس جنگ میں اسلامی بحری فوج اور رومی بحری فوج کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں دونوں افواج نے اپنے جہازوں کو قریب لا کر باندھ دیا اور پھر تلواروں اور تیر کمان سے مقابلہ شروع ہوا۔ اللہ کی مدد اور مسلمانوں کی بے پناہ جرأت اور ایمان کی بدولت اسلامی فوج نے رومیوں کو شکست دی۔ معرکہ ذات السواری کا فتح یاب ہونا اسلامی تاریخ میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ مسلمانوں نے سمندر میں دشمن کو شکست دی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ نہ صرف زمینی جنگوں میں بلکہ بحری جنگوں میں بھی رومیوں جیسے تجربہ کار دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سے روم کی بحری قوت کمزور پڑ گئی اور اسلامی سلطنت نے بحری راستوں پر زیادہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحری قوت کے قیام کا فیصلہ اسلامی سلطنت کے لیے کئی فوائد کا باعث بنا۔ اس بحری قوت کی بدولت مسلمانوں نے رومیوں کے خطرات کو کم کر دیا اور بحیرہ روم کے علاقوں میں اسلامی تسلط بڑھ گیا۔ بحری قوت کے قیام سے اسلامی سلطنت نے سمندر کے ذریعے دور دراز علاقوں تک رسائی حاصل کی، جس سے اسلامی فتوحات میں اضافہ ہوا۔ اسلامی بحری بیڑے کی بدولت مسلمان بحری تجارتی راستوں پر کنٹرول حاصل کر سکے، جس سے اسلامی معیشت کو فروغ ملا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام اسلامی تاریخ میں ایک بنیاد بن گیا۔ بعد کے خلفاء اور مسلم حکمرانوں نے اس مثال کی پیروی کی اور بحری طاقت میں مزید اضافہ کیا۔ بحری جنگوں کے تجربے نے مسلمانوں کو نئی جنگی مہارتیں سکھائی، جس کی وجہ سے وہ مستقبل میں مزید کامیابیاں حاصل کرتے رہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ اسلامی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔
ان کی دور اندیشی اور جرأت کی بدولت اسلامی سلطنت کو ایک مضبوط بحری طاقت حاصل ہوئی، جس نے اسلامی سلطنت کو مزید وسعت دینے اور مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فوج کو جدید عسکری انداز میں ترتیب دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام کا پہلا بحری بیڑا تیار کر کے بحیرہ اوقیانوس میں اسلام کا عظیم لشکر اتار دیا گیا۔ اس طرح پاپا روم میں سکتہ طاری کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں نے فرانس اور یورپ کے کئی ممالک میں اسلام کے آفاقی نظام کو پہنچا دیا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔